حکیم صاحب ایک مریض کو اس کے گھر میں چیک کرنے گئے۔ ساتھ میں حکیم صاحب کا ایک شاگرد بھی تھا جو کہ 5 سال لگا کر تقریباً حکمت سیکھ چکا تھا۔ نبض چیک کرنے کے بعد حکیم صاحب نے مریض سے کہا، کیا تم نے کیلے کھائے تھے؟ مریض نے کہا، جی جی بالکل۔ شاگرد جو کہ حکمت سیکھ چکا تھا بڑا حیران ہوا اور حکیم صاحب سے کہا کہ یہ بات کیسے معلوم ہوتی ہے کہ مریض نے کیلے کھائے ہیں؟ حکیم نے شاگرد سے کہا، اس کے لیے تمہیں مزید 1 سال شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ شاگرد تو بس اپنی حکمت کی دکان کھولنے کے چکر میں تھا۔ اب 1 سال پورا اپنے استاد کی خدمت کی، دوائیاں کوٹیں، اور جب سال پورا ہوا تو کہا، اب تو بتا دیں گر کی بات، کیلے کھائے ہوں تو کیسے علم ہوگا؟ حکیم صاحب نے جواب دیا، او کملیا، مریض دی منجی تھلے کیلے دے چھلکے پے سن۔ پورا پڑھیں، مزہ آئے گا۔ ایک آدمی گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ایک دم اندھیرا تھا، موبائل کا نیٹ ورک بھی نہیں تھا اور دور دور تک کوئی آگے نہ پیچھے۔ اب گاڑی سائیڈ پر کر کے لفٹ کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد ایک گاڑی بہت ہی دھیرے دھیرے اندھیرے میں اس کی طرف آتی ہوئی دکھی۔ اب اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے گاڑی روکنے کے لیے ہاتھ دیا۔ گاڑی دھیرے دھیرے رکتے رکتے اس کے پاس آئی۔ اس نے جھٹ سے گیٹ کھولا اور اس میں بیٹھ گیا، لیکن اندر بیٹھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے، گلا سوکھنے لگا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی تھا ہی نہیں، گاڑی اپنے آپ چل رہی ہے۔ ایک تو رات کا اندھیرا، اوپر سے اتنا خطرناک منظر۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، باہر جاؤں یا اندر ہی رہوں۔ وہ کوئی فیصلہ کرتا کہ راستے میں ایک موڑ آیا، تبھی 2 ہاتھ اس کے بغل والے کانچ پہ پڑے اور گاڑی مڑ گئی، پھر ہاتھ غائب۔ اب تو اس کی سٹ پٹی اور گم ہو گئی۔ من ہی من میں آیت الکرسی شروع اور اندر ہی رہنے میں بھلائی سمجھی۔ گاڑی اندھیرے میں رک رک کے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی سامنے پیٹرول پمپ نظر آیا۔ اب گاڑی وہاں جا کے رک گئی۔ اس نے راحت کی سانس لی اور گاڑی سے اتر کر بھاگا۔ پیٹرول پمپ پر لگے کولر سے پانی پیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے جا رہا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گیا اور بولا، اس گاڑی میں مت بیٹھو، میں اس گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہوں، اس گاڑی میں بھوت ہے۔ اس آدمی نے اس کے گال پر ایک زوردار تمانچہ مارا اور کہا، ابے کمینے، تو کب بیٹھا اس میں؟ تبھی میں سوچوں گاڑی اچانک سے اتنی بھاری کیسے ہو گئی تھی؟ یہ میری گاڑی ہے، پیٹرول ختم تھا تو 5 کلومیٹر سے دھکا مارتے ہوئے لا رہا ہوں۔ ایک شخص کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ دوست بولا، یار کیا لکھ رہے ہو؟ یار بولا، یار میں اپنے آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ دوست مسکراتے ہوئے، خط میں اپنے آپ کو کیا لکھ رہے ہو؟ اوئے بیوقوف آدمی، جب خط مجھے ملے گا تب پتہ چلے گا نا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ آفس سے تھکی ہاری خاتون چھٹی کے بعد گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئی۔ سیٹ پر بیٹھ کر آنکھیں موند کر تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی بس چلی ہی تھی کہ اگلی قطار میں بیٹھے ایک صاحب نے اپنا موبائل نکالا
اور اونچی آواز میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ان کی گفتگو کچھ اس طرح سے تھی: جان، میں غفور بول رہا ہوں، بس میں بیٹھ گیا ہوں اور گھر ہی آ رہا ہوں۔ ہاں ہاں، مجھے پتا ہے کہ 7 بج رہے ہیں، 5 نہیں، بس ذرا آفس میں کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ نہیں جان، میں شبنم کے ساتھ نہیں تھا، میں تو باس کے ساتھ میٹنگ میں تھا۔ نہیں جان، صرف تم ہی میری زندگی میں ہو۔ ہاں ہاں، قسم سے۔ اس اونچی آواز میں مسلسل گفتگو سے خاتون کا سارا ریلیکس کرنے کا پروگرام غارت ہو چکا تھا اور وہ بہت ان ایزی محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب یہ سلسلہ جاری رہا تو خاتون کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اٹھی اور فون کے پاس جا کر زور سے بولی: غفور ڈارلنگ، فون بند کرو، بہت ہو چکا، اس پاگل عورت کو اور کتنی صفائیاں دو گے؟ اب غفور صاحب ہسپتال سے واپس آ چکے ہیں، لیکن پبلک مقامات پر انہوں نے موبائل کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ بیوی نے پیار سے شوہر کا سر دباتے ہوئے پوچھا: اب تو روز میں آپ کا سر دباتی ہوں، شادی سے پہلے کون دباتا تھا؟ شوہر نے جواب دیا: شادی سے پہلے کبھی سر درد ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر پر بہت پیار آیا تو بیوی نے کہا کہ آپ تو ہزاروں میں ایک ہیں۔ شوہر نے بیوی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور پوچھا: یہ باقی 999 کون ہیں؟ ڈاکٹر: آپ کے شوہر کو سخت آرام کی ضرورت ہے، یہ نیند کی گولیاں رکھ لیں۔ بیوی بولی: یہ گولیاں کب کب دینی ہیں ان کو؟ ڈاکٹر: نہیں نہیں، یہ آپ کے لیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں روز 50 روپے کی دوائی لے کے جاتا ہوں مگر ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر: تو آج 40 روپے کی دوائی لے جاؤ، 10 روپے کا فائدہ ہو جائے گا۔